बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ। जो मेरे बहन भाई मेरी फैमिली की तरह हैं, यूट्यूब वाले सारे जितने भी व्यूअर हैं वो मेरी फैमिली मेम्बर है। तो हर बात रोज़ाना से शेयर करना, रोज़ाना से बात करना, वो बंदा जो है वो फैमिली मेम्बर से कम नहीं होता। तो आप मेरे भाइयों की तरह, मेरी बहनों की तरह मुझे अजीज़ है और मैं आपका दिल से कदर करती हूँ। आपके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामरानियाँ, कामयाबियाँ दे। तो जिस तरह आप मुझे आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरे लिए मेरे साथ तावन कर रहे हैं, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो ख़ासकर श्रीलंका और वियतनाम मुल्क में जो व्यूअर हैं मेरे, मैं उनको ख़ास पैगाम देती हूँ। व्हाट्सएप पे आइए, मेरे साथ बात कीजिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बेटियाँ जो देख रही हैं, मैं उनसे बात करूँगी, उनसे हर बात शेयर करूँगी और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारी बहनों, आज प्यारे बच्चों, जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ, मैं अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लेके आई हूँ। जो टॉपिक है आज का, नाफरमान औलाद के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है ये जो दौर जा रहा है, इसमें तो ना तो बच्चियाँ जो है फर्मा बरदार है और ना बच्चे फर्मा बरदार है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्चियाँ, जिस तरह मैंने उनकी तरबियत की, मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई, फिर भी वो छोटे 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे जितना डर रखती है दिल में। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अपनी माँ का इतना एहतराम करती है। अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनकी इज़्ज़त कायम व दायम रखे। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो मैं पैगाम लाई हूँ वो ये है कि आप ये नाफरमानी अपनी माँ की, अपने बाप की छोड़ दें। जिस तरीके से आप एक दफ़ा जब आप जवान हो ना, तो आप अपने माँ बाप की नाफरमानी कर जाते हो, लेकिन जब यही वक्त आप पे आएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो है ना अपने माँ बाप के आगे बदजुबानियाँ करते थे, उनके आगे जुबान चलाते थे, उनकी बात को नहीं मानते थे, उनके दिल शिकनी करते थे। तो ये वो वक्त है जो हाथ से निकल गया तो फिर आपके हाथ आने वाला नहीं है। माँ बाप की दुआ आप पूरी ज़िंदगी का ख़जाना जमा कर रहे हो। जिस इंसान को अपने माँ बाप की दुआ मिल जाती है, यकीन जानिए कि वो ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी उसको कोई मुश्किलात नहीं होती और उसको नाकामी तो उसके करीब से नहीं गुज़रती। उसके बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी टेंशनें पहाड़ की तरह पहाड़ है तो रुई की तरह वो उसके आगे से हट जाएंगी। अल्लाह पाक दुआ में, माँ बाप की दुआ में इतना असर रखे है कि जो औलाद नाफरमान है, तो देखो हमने देखा भी है, सुना भी है। मैं अपनी सगी बहन की बात करती हूँ। मेरी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी बहन है, तो उनका पहला बच्चा पैदा हुआ। आप यकीन जानिए कि उन्होंने दुनिया जहान की खुशियाँ की कि अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। उसके बाद उनकी 5-6 बेटियाँ हुई। तो उन्होंने ज़्यादा अहमियत जो है वो आपको पता है, ये दौर ऐसा है, वक्त ऐसा है। मैं अगर उनकी जगह होती मैं भी अहमियत देती, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि या खुदाया, अल्लाह ने बहुत बड़ी चीज़ दे दी है और ये हमारा आसरा और सहारा बनेगा। ज़िंदगी की एक आस लग जाती है। आप बच्चों
جو چھوٹے بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں ان کو چھوٹی سی مثال دوں گی، اپنی بات کاٹ رہی ہوں، میں باجی والی بات بھی آپ کو پوری بتاتی ہوں۔ میں بچوں سے صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گی۔ یہ میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو میں صرف آپ کو چھوٹی سی بات ایک بتاؤں گی۔ آپ بچوں کو، آپ کہیں بھی جا کے بڑی محنت سے، بڑی دعاؤں سے، بڑی کوششوں کے بعد جب آپ اتنا سا پودا لے کے آتے ہو جو انگلی کے 2 انچ کا کار نہیں، اتنا سا، میں بچے اور بچیوں سے مخاطب ہوں، اتنا سا پودا جب لے کے آتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے اس کو ہوا بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، اور اس کو دھوپ اور چھاؤں بھی چاہیے، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنا سا پودا اتنا ہوگا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ، تو آہستہ آہستہ زندگی بھی گزرتی جائے گی، آپ اس پودے کی بہت دیکھ بھال کرو گے۔ وہ کس لیے کرو گے کہ وہ پھلدار پودا ہے، کل وہ درخت بنے گا تو آپ نے اس کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے، آپ نے اس درخت کا پھل کھانا ہے۔ آپ کو بچوں میری سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ تو جب آپ اس پودے کو ایک درخت جتنی جگہ پہ لے جاتے ہیں تو نہ وہ آپ کو پھل دیتا ہے، نہ وہ آپ کو چھاؤں دیتا ہے، تو آپ کی تو ساری محنت پہ پانی پھر گیا نا۔ اتنا عرصہ جو آپ 12-13 سال ایک پودے پہ لگایا اس کو جوان کرنے کے لیے کہ پودا جب تناور درخت بنے گا تو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، تو جب اس سے چھاؤں بھی نہ ملی، اس سے پھل بھی نہ ملا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ تو پودا ہے۔ تو جو اولاد اپنی بندہ اسی مثال کے مطابق اپنے آپ کو سوچو کہ جو اولاد ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر وہ جن دردوں سے اس کو پیدا کرتی ہے، اس ایک درد کی قیمت آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے۔ ماں کے اس درد کی قیمت آپ ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے رہنا تو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر جب دنیا پہ لے کے آتی ہے تو وہ خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے تو آپ کو خشک جگہ پہ ڈالتی ہے، پوری رات وہ گیلی جگہ پہ پڑی رہے گی، لیکن اس کی کوشش ہوگی میں اپنے بچے کو خشک جگہ پہ ڈالوں، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتی ہے، اپنا سکھ چین برباد کرتی ہے، اپنی جوانی ختم کر دیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، تو بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ بات تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ شادی کر دے تو ان کو صرف اپنے بیوی بچوں کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو قدر کیجئے اپنی ماں باپ کی، یہ وہ رشتہ ہے جو زندگی میں آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، صرف ایک دفعہ اللہ پاک کی نعمت ہے جو آپ کو مل گئی۔ پوچھئے ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، پوچھئے ہم سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، پوچھئے ہم سے جن کی بہنیں فوت ہوگی، پوچھئے ہم سے جن کے بھائی فوت ہوگے۔ اللہ پاک کسی کو اکیلا بھی نہ کرے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے رشتوں کو سمیٹ لیجئے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ رشتے آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، لیکن ماں باپ جیسا رشتہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو آپ اللہ کے بھی کاغذوں میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو۔ دنیا پہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا، جب آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ کی جنت آپ سے ناراض ہے، آپ کا باپ ناراض ہے تو یہ سمجھے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے،
ان کی دعائیں لیجیے، تاکہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کے لیے وہ 2 ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے. جب وہ 2 ہاتھ اٹھنے بند ہو جائیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا. پھر تو آپ 7 تہہ زمین کی کھود کے بھی نکالو، 7 تہہ آسمان کی کھود کے بھی نکالو، آپ کو وہ ملنے والے نہیں ہیں. ایک دفعہ چلے گئے تو پھر آپ کو وہ رشتے نہیں ملیں گے. وہ رشتے تو رشتے ہیں، ان جیسا پیار بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ان جیسی دعا کرنے والا بھی پیچھے کوئی نہیں ہوگا، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جب اولاد دروازے سے باہر نکلتی ہے تو ماں اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ اللہ پاک تیری خیر کرے. وہ رشتے آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والے، وہ دعائیں بند ہو جائیں گی. وہ دعا تب تک ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے. تو جب آپ کو باپ کسی کام سے روکتا ہے تو آپ کو ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے کہ ہم تو جوان ہو گئے، ابھی ہم جوان ہیں تو ان کا کیا کام ہے ہمیں روکتے ہیں برائی سے. تو جو کچھ انہوں نے زندگی میں دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، تو اس حساب سے آپ کو ہر چیز وہ بتائیں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، جو آپ کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے. وہ روک ٹوک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے راستے پہ جائیں تاکہ ہمارا نام روشن ہو. ہمیں لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا اتنا گندا نکلا، فلاں کا پوتا اتنا گندا نکلا. آج کل جو جوان نسل ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے، جب ان کو روک ٹوک کی جائے کسی بات سے تو ایک دم سے ان کو غصہ آ جاتا ہے. یہ ہمیں کیوں روکتے ہیں، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں دیر سے کیوں آئے، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے. بیٹا جی یہ باتیں ساری غلط ہے آپ کی. آپ جب قدر کرو گے اپنے دادا کی، اپنے پاپا کی، اپنے مما کی، تو آپ بہت کچھ پاؤ گے. ان کی دعائیں، ان کا جب دل خوش ہوگا آپ کے اوپر تو آپ کے بند رستے بھی کھل جائیں گے. آپ کی پریشانیاں ایسے غائب ہوں گی جیسے زندگی میں آپ کے اوپر آئی ہی نہیں تھی. تو میں اپنی سسٹر کی بات آپ سے کر رہی تھی. میری بہن نے بہت خوشیاں کی، اس کی بہت لاڈ پیار سے، ناز نخرے سے میرا بھانجا جو ہے اس کی پرورش کی. تو مجھے اس طرح اس لیے یاد ہے کہ میرا بھانجا میری ایج کا تھا، ہم دونوں ایک اکٹھے کھیل کے بڑے ہوئے. تو جب میں سمجھدار تھی مجھے پورا ہر چیز کا اس طرح پتہ ہے، یہ کسی نے سنایا نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم تو 6 بہنیں تھیں. تو سب سے آخر پہ جو بیٹی ہوتی ہے ماں باپ تھک جاتے ہیں. جس ماں کی 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوں تو لاسٹ والی جو بچی ہوتی ہے اس پہ اتنی کیئر نہیں کی جاتی، لاسٹ والے بچے کی کیئر نہیں کی جاتی. تو ایک ویڈیو میں بناؤں گی بچوں کے جو سٹیپ بائی سٹیپ پیدا ہوتے ہیں، تو جو لاپرواہی کی جاتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو میں لاسٹ والی تھی، تو میرے ساتھ میرا بھانجا بڑا ہوا. اس کے بہت ناز نخرے تھے. اگر اس نے کہا کہ ابھی اسی وقت مجھے آپ نے کیری ڈبہ لے کے دینا ہے تو والد اور ماں تیار ہو جاتے تھے. شام سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کیری ڈبہ نیو برانڈ جو ہے وہ گھر میں کھڑا ہوتا تھا. اس کو غصہ آیا تو اس نے نیو گاڑی کے ایک دفعہ شیشے توڑ دیے. وہ اس وجہ سے کہ بہت زیادہ جو لاڈ پیار سے اس کو پالا تھا وہ بگڑ گیا. ہماری بہن نے اس کے بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے، لیکن وہ بیٹا نافرمان تھا. باپ کا بھی دل دکھاتا تھا، ماں کی بھی ادبی کرتا تھا، بات بات پہ رلاتا تھا، لیکن ان کو اتنا ہی وہ بچہ اچھا لگتا تھا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، بہنیں جوان ہوئی، اس نے بہنوں سے بھی ایسے ہی سلوک کیے. بہنوں کو بھی مارتا تھا، پیٹتا تھا، ہاتھ اٹھانا. نعوذ باللہ. ہمیں تو یہ بھی نہیں کبھی یاد، ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں کبھی
ऐसे गुस्से से भी देखा हो। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे। लेकिन ये कि मैं एक नाफरमान औलाद का वाक़या आपको सुना रही हूँ अपने घर का। तो वो बहनों को भी मारता था, माँ के साथ भी बहुत बदसलूकी करता था, करते करते उसकी शादी कर दी। जब शादी हो गई तो बेगम को लेके 11-12 बजे तक वो सोया रहता था, किसी की जरूरत नहीं कि उसको उठाए, क्योंकि एक बंदा जब कुत्ता होता है तो उसके मुंह तो कोई भी नहीं लगता, जो लगेगा वो उसी को काटेगा। इसलिए बहन हमारी अच्छी खासी उम्र की हो गई थी, तो फिर भी सारे घर को वो संभालती थी खुद से। बहू लेके आई थी कि शायद मेरा बाजू बने, क्योंकि बेटियों की उन्होंने शादियां कर दी थी। बहू जो थी महारानी बन गई। वो एक यतीम बच्ची लेके आए थे कि मैं इसको माँ जैसा प्यार दूंगी तो ये मेरी बेटी बनेगी। तो बस ये तो नसीबों की बात होती है, सुख तो नसीब से मिलते हैं। महारानी 11-12 बजे उठती थी, आराम से उठी, और फिर भी हमारी बहन को वो बुरी नहीं लगती थी। हमारी बहन फिर भी कहती थी ये उम्र है, ये वक्त है इसका सोने का, यही वक्त है इसका, तो आप ऐसे ना कहा करें। अगर उनको आसपास लगे ना कि आपने बहुत सर पे चढ़ाई हुई है या ये इस तरह क्यों करती है, थोड़ा सा इसको समझाएं, तो सारे काम उसके आगे करते थे। हाँ, यहाँ तक कि अपने बेटे के और बहू के कपड़े भी वो खुद ही वॉश करते थे। और जब उनके बच्चे हुए तो बच्चों को भी, वो सोए होते थे, बच्चे उठ के दादी के पास आ जाते थे, उनको बड़ी मामा कहते थे, वही नाश्ता करवाती थी, उनके पैम्पर चेंज करना, संभालना, देखना, सुनना, यही कि बस हमारी बहन ने ही बच्चे पाले, सिर्फ उन्होंने पैदा किए। करते करते हमारी बहन इस दुनिया से चली गई। उन्हें हार्ट अटैक आया, टेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। अल्लाह जाने कौन सी बात उनके दिल को लगी, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ। वो बहुत बर्दाश्त करने वाली औरत थी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती थी। तो बस वो अल्लाह पाक के पास चली गई। लेकिन जो हशर आज तक इतने सालों से उसके बेटे का हो रहा है, दुनिया देख रही है। वो हज़ारों लाखों को मार है, लेकिन एक हाथ से लेके आते हैं, दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं। उसके किसी पैसे में, किसी चीज़ में बरकत ही नहीं रही। वो ऐसे होता है हर वक्त जैसे एक फ़कीर है। उसकी पोजीशन देखें तो इन फ़कीरों से भी बदतर लगती है। क्यों? कि वो माँ बाप का बदवाया हुआ है। उसको माँ की भी बददुआ है, उसको बाप की भी बददुआ है, उसको बहनों की भी बददुआ है, अजीज़ रिश्तेदारों की भी बददुआ है। तो जो बंदा बददुआएं लेता है तो उसको तो दुनिया पे सुकून तो है ही नहीं, उसको सुकून नहीं मिलता। उसने ज़हनी सुकून के लिए दूसरी शादी की, उसको बाहर रखा, तो उस औरत ने जो उसके साथ किया वो भी बहुत लंबी कहानी है। बस करते कराते उसने उसको भी छोड़ा, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लाखों को मार है, गाड़ियाँ एक तरफ से लेता है दूसरी तरफ बेचता है, लेकिन उसको ज़हनी सुकून कोई नहीं है। मेरे बच्चों, मैंने ये कहानी अपनी फैमिली की इसलिए आपको बताई है कि आपको पता होना चाहिए कि माँ बाप जो है ना एक फूल है, जिसको संभाल के रखें। ज़रा सा भी मुरझा गया तो आप ये समझे कि आपके पास दोबारा इस तरह माँ बाप वाला रिश्ता दोबारा आपको नहीं मिल सकता। और उनको खुश रखें उनकी ज़िंदगी के। जब माँ बाप छोटा सा बच्चा पालता है, बड़ा करता है, फिर उसको जवान करता है, उसकी शादियाँ करता है, तो उन माँ बाप के अंदर कुछ भी नहीं रहता, वो अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। इतनी लंबी उनकी ज़िंदगी नहीं होती कि आप तंग हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि अपने माँ बाप की बहुत दिल से कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनको शिकायत का मौका न दें। ऊंची आवाज़ में माँ बाप के आगे मत बोलिए, जहन्नम की आग अपने लिए क्यों तैयार कर रहे हैं। दुनिया तो दुनिया है, जो आखिरत पे आपको इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा ये तो आपको पता भी नहीं है।
تو اگر آخرت کا ایک منظر بھی تھوڑا سا 100 میں سے اگر 10% بھی آپ کو پتہ چل جائے تو میں کہتی ہوں کہ آپ سجدوں سے ہی نہ اٹھو. بہت بھیانک اور خوفناک منظر ہوگا. تو استغفار کریں. جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں ماں باپ کے لیے ان سے اللہ پاک کے حضور تو بس استغفار کریں. اللہ سے معافیاں مانگیں. اللہ سے بخشش کی معافی مانگیں سچی نیت سے کہ دوبارہ ہم ماں باپ کی بے ادبی نہیں کریں گے. تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے, آپ کو معاف کرنے والا ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اپنے ماں باپ کی دل شکنی مت کرو. یہ رشتے وہ ہیں, یہ تو وہ رشتے ہیں جو دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن وہ کمی جو اپنے ماں باپ کی ہے وہ کوئی پوری ہی نہیں کر سکتا, تو نہ وہ پوری ہوتی ہے. آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہوگا جب میں اپنے ماں باپ کا ذکر کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جو چلا گیا, اب وہ ملنے والا نہیں ہے. چاہے ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. جب میرے دل سے پوچھئے کہ جب عید یا عید کے بعد میں اپنے ماں باپ کی طرف ان کی قبروں پہ جاتی ہوں تو لوگ راستے میں ٹرین میں جاتی ہوتی ہوں اکثر, تو بعض بچیاں اپنے ماں باپ کے والدین کے کوئی جا رہی ہوتی ہیں کوئی آ رہی ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے. میں مرجھائی ہوئی جاتی ہوں مرجھائی ہوئی آتی ہوں, اس لیے کہ ہم اپنے دکھ اپنے دل کا درد کسی کو نہیں بتا سکتے. یہ دکھ دل کا درد صرف اپنے ماں باپ سے بندہ بیان کر سکتا ہے, باقی کسی رشتے سے نہیں کر سکتا. ماں باپ وہ دوست ہیں جو آپ کے ہر راز کو رکھتے ہیں, آپ کی ہر دکھ سکھ کو جانتے ہیں. ماں باپ آپ کے دوست بھی ہے, آپ کی جنت بھی ہے, آپ کا آخرت کا خزانہ, آپ کی دنیا کا خزانہ. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے, اور جتنی لمبی بات کریں وہ اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. اپنے ماں باپ کا احترام کریں, ان کی عزت کریں. بس یہ آپ کے پاس مختصر سا ٹائم ہے, ان کو خوش کریں, ان کی دعا لیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. تو کل ایک نئے سچ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تو آپ سب میرے لیے بھی دعا کیجیے کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, بیمار رہتی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی بیمار رہتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں. اللہ پاک ان سے ہمیں نکالے. تو میرے لیے خاص الخاص دعا کیجیے, اپنی بہن کے لیے دعا کیجیے, اپنی بیٹی کے لیے دعا کیجیے. آپ سب سے اپیل ہے آپ خصوصاً ہماری صحت کے لیے دعا کیجیے. میں جب بیمار ہوتی ہوں میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ میری ورشہ بہت چھوٹی ہے. تو چھوٹے بچوں کی کوئی دیکھ بھال اپنی ماں کے بغیر نہیں کر سکتی. پلیز دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے میری ورشہ کے لیے دعا کریں. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبسکرائب ضرور کیجیے گا, صدقہ جاریہ سمجھ کے سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر بچے تک میری ویڈیو, ہر بچی تک میری ویڈیو پہنچے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تب تک کے لیے بائے.